السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے کئی طریقے، کئی احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اس امت کے لیے ایک پیغام دیا، جس میں آنے والے ایام کے اندر اب قربانیوں کا جو معاملہ شروع ہونے والا ہے، قربانی کے ایام نزدیک آ رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر توبہ کے بعد تجھے گناہ چھوڑنا نصیب ہو جائے، برائی چھوڑنا نصیب ہو جائے، تو سمجھ لے تیری توبہ قبول ہوئی۔ وہ توبہ قبول ہونے کی برکت سے ہی اللہ نے تجھے برائی سے بچایا۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد اگر تیری زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہو، تیرے اندر خیر آ رہا ہو، تیرے بات کرنے کا انداز، تیری زندگی کی ہر کام میں اگر خیر ہو رہا ہے، تو سمجھ لے تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کے ایام نزدیک آ رہے ہیں، لیکن قربانی کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ قربانی کا جانور نہ بوڑھا ہو، نہ بچہ ہو، تندرست ہو، اس کے کسی بھی اعضاء کو نقصان نہ ہوا ہو، یا کان کٹا ہوا ہو، یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یا جس کی جو دم ہوتی ہے وہ، یا اس کے ہاتھ پر سب سلامت ہو۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ کان کھانے کی چیز نہیں ہے، جس کے پیچھے دم لگی ہوئی ہے وہ بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، آنکھ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سلامت، جس جانور کے اندر یہ ساری چیزیں سلامت ہوں، وہ جانور قربانی کے قابل ہے۔ تو جانور سلامت چاہیے، جانور اچھا بہترین ہو، تندرست ہو، بے عیب نہ ہو، ایسا جانور خریدنے کی انسان پوری کوشش کرتا ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جیسے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے مال کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس مال کو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، ہمارا وہ مال صحیح طریقے سے آیا ہوا ہو، ہمارے اس مال میں کسی کا حق نہ ہو، ہمارے اس مال میں اللہ کی رضا ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا دل پاک ہو، ہمارا ذہن پاک ہو۔ اور کیا ہم نے قربانی کے اس مقصد کو سمجھا؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تجھے منانے کے لیے، جب بھی تو جو چاہے گا یا اللہ، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ، یہ قربانی ایک ثبوت ہے، ایک سگنل ہے، تیری بندگی کا ایک الارم ہے۔ یا اللہ، میں ہر ہمیشہ تیری بندگی کے لیے تیار ہوں۔ تو بہتر ہے اگر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں، تو بہتر ہے قربانی کا جو جانور ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، جس کے اندر دعا یہ ہے، سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں اس مالک کی طرف رجوع ہوتا ہوں، میری دوڑ، میری کوششیں اسی مالک کی طرف ہو رہی ہیں جس نے یہ زمین و آسمانوں کو بنایا ہے۔ فطر السماوات والارض حنیفا، استقامت کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے سوا اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔
وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد ان صلاتی و نسکی وما حیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اب اگر ہم اس بات پر قائم ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ سارے عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ ایک چھوٹی بات میرے بھائیوں، تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ میں آئے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جانور آپ نے خریدا یا آپ نے اسے پالا، اب میں وہاں کھڑا ہوں کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، جانور تمہارا ہے لیکن ذبح کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، تو میں کون سی دعا پڑھوں گا؟ کیا میں کہوں گا کہ اس کی قربانی، اس کی نماز، اس کا جینا، اس کا مرنا یا اللہ تیرے لیے ہے لیکن جانور میں ذبح کر رہا ہوں؟ آپ غور و فکر کریں۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آ رہا ہے، کم از کم تھوڑی دیر یہ تصور کریں، یا اللہ میری ہر عبادت، میری تلاوت، میرے صدقات، میرے خیرات، میری نمازیں، یا جو کچھ بھی میری عبادت ہے یا میری بھاگ دوڑ ہے، میری کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ سب تیرے لیے ہے مولا۔ اور یا اللہ میں اس پر استقامت چاہتا ہوں، اور اللہ میں ان شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد یا اللہ میرا جینا، مطلب میری جو زندگی ہے وہ تیری رضامندی کے لیے ہے، میرا مرنا تو یا اللہ میں اپنی مرضی سے کہاں مر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے موت دے تو میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری یہ قربانی، میرا یہ جینا، میرا یہ مرنا سب تیرے لیے ہے، اور تو سارے عالم و کرم ہے۔ اتنا کہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اور جو الفاظ تم نے دہرائے ہیں یا جو کچھ بھی اللہ کے سامنے کہا ہے، تو ایک دعا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما کے اس قربانی کے بعد والی جو میری زندگی ہے، یا اللہ اس میری زندگی کو پاک کر دے گناہوں سے، دنیا کی آب و ہوس سے۔ یا اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی نیک بن کر ایک صحیح سچا مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں نے پیچھے بہت قربانیاں دے دی، لیکن میری زندگی جیسی تھی ویسی ہے، نہ میرے اندر نماز استقامت والی ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے۔ یا اللہ لیکن آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مولا، آج کی یہ قربانی میری زندگی اور میری آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی یا اللہ تیری بندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قربانی کو میری دنیا اور آخرت کا ذریعہ بنا کے یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیرا رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو۔ یا اللہ اس کی بعد والی زندگی میں اگر اثرات پیدا ہو، اگر یہ قربانی ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو بعد والی جو زندگی ہے ہماری یہ خود بتائے گی کہ بھئی ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پسند آئی ہے، قبول ہوئی ہے نہیں۔ اگر آپ نے قربانی دے دی ہے یا دیتے آئے ہیں لیکن زندگی جیسی ہے ویسی ہی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ جائز ناجائز کی تمیز ہے، نہ ماں کا حق ادا کیا، نہ باپ کا حق ادا کیا، نہ بہنوں کا، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کیا، لیکن ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ صرف قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ تو بڑی بے انصافی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی احکام جو ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے جو کام ہمیں کرنے ہیں، جو عبادتیں ہمیں کرنی ہیں، وہ بہت بہترین طریقے سے سمجھا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں دعا کرو کہ یا اللہ یہ آنے والی جو قربانی ہے میرے لیے ایک ہدایت کا پیغام لے کر آئے، میرے لیے ایک ایمان والا مومن بن کے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن کے آئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ جہاں کہیں بھی جانور ذبح کر کے تجھے منانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو الہ العالمین کامل اکمل مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جہاں کہیں لوگ قربانی دے نہیں رہے ہیں کیونکہ یا حکومت سے کچھ تکلیفیں ہیں یا جو کچھ بھی حالات ماحول کے ذریعے سے اگر
کہیں رکاوٹیں ہیں تو اے اللہ ان رکاوٹوں کو کھول کے تو اپنے فضل و کرم سے جہاں کہیں لوگ یہ جذبہ اظہار کرنا چاہتے ہیں قربانی کے ذریعے سے تو اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.